اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلائے مقدسہ کو اس وقت آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں اور پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کے حاضر خدمت ہے۔ 2 شوال 1443 ہجری آج کے دن مرجع کبیر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محمد حسینی الشیرازی علی اللہ مقامہ الشریف کا یوم ارتحال بھی ہے، یعنی یوم وفات ہے، اور اس مرجع بزرگوار کے لیے یہی کافی ہے کہ طول تاریخ میں جو علماء شیعہ ہے، جو شیعہ علماء ہے، ان میں سے یہ بھی شامل ہے کہ جنہوں نے بہت ہی زیادہ اور وافر مقدار میں کتب تحریر فرمائے ہیں، یعنی خود مرحوم مجلسی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ یا دوسرے جو ہمارے مراجع کرام علماء اعظام اکابرین، جنہوں نے مذہب شیعہ خیر البریہ کے لیے کتابت کے ذریعے سے جو خدمات انجام دیے ہیں، ان میں سے مرحوم مرجع کبیر کا نام بھی شامل ہے کہ جنہوں نے مختلف شعبوں میں مذہب شیعہ کی خدمت کی ہے۔ یقیناً ان علماء کے برکات ہے، اور یہ حدیث ایسے ہی علماء کے ذیل میں آتی ہے کہ عالم کی رحلت، عالم کی وفات گویا کہ قوم کی وفات ہے، یعنی قوم مر جاتی ہے۔ ایک عالم کی دنیا سے رحلت کر دینا قوم کی وفات اور قوم کی موت کے برابر ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ وہ برکات جو ان کی زندگی اور حیات کے ہوتے ہیں، ان سے قوم محروم ہو جاتی ہے۔ ہمارے پروگرام معرفت منتظر میں یہ دن، یعنی 1 شوال سے 10 شوال تک گفتگو کا سلسلہ بقی کی ویرانی اور غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں بقی کے عنوان سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اس عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں، اور نہایت ہی مہم مسئلہ ہے علماء حقہ کے نزدیک۔ اور الحمدللہ تعالی پاکستان اور ہندوستان میں جہاں ہمارے اردو زبان لوگ رہتے ہیں، وہاں پر الحمدللہ 8 شوال کو یوم بقی منایا جاتا ہے، یعنی قوم میں الحمدللہ وہ بیداری اور قوم میں وہ شعور اور ادراک الحمدللہ موجود ہے، اور پہلی سے بھی یہ چیزیں تھی، لیکن ظاہر ہے کہ جو حالات تھے وہ حالات اس قسم کے نہیں تھے کہ بابانگ دہل ان ظالمین اور ملاعین کے خلاف آواز اٹھائی جائے، لیکن الحمدللہ بھی زمین نسازی ہو چکی ہے اور مومنین اٹھ رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ مومنین جو ایران یا عرب کنٹریز میں رہتے ہیں، یہاں عراق میں اور کویت میں اور دوسری جگہوں پہ جہاں جہاں بھی مومنین ہے، یقیناً یہ محبت ہے کہ خود بقی کے مسئلے کو اب جدی لینا شروع ہو چکے ہیں، پہلی سی بھی لے رہے تھے، لیکن عرض یہ ہے کہ کچھ حالات ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے بعض چیزیں ممکن نہیں ہوتی، لیکن ابھی بھی یعنی اتنے یہ کوشش اور تلاش کے باوجود بھی ابھی بھی ضرورت ہے کہ مزید مومنین اس مسئلے میں جدی تر ہو جائے، اور ہمارے علماء اکابرین بالخصوص مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ نے مخصوصاً اس مسئلے کے اوپر روشنی فرمائی ہے، اور جوانوں اور عوام الناس کو شعور بھی دلایا ہے کہ کم از کم کوشش کی جائے، جتنی انسان کی بساط ہے، جتنی طاقت ہے۔ آج کل کے دور میں الحمدللہ مستعان سب کے پاس کم از کم موبائل اور یہ سوشل میڈیا پہ دسترسی حاصل ہے، تو اسی سے بھی انسان کر سکتا ہے، اسی سے بھی کر سکتا ہے۔ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو کم از کم جس جگہ پہ وہ ہے اس بات کو اٹھائیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس ممبر موجود ہے، محراب موجود ہے، تو وہاں پر بھی اس مسئلے کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔
چونکہ ہماری جو آنے والی نسل ہے یا آ چکی ہے ابھی جس کو کہا جائے کہ گودوں میں ہے، وہ اس مسئلے کے اوپر جب وہ بڑے ہو جائے تو ان کو کم از کم اس مسئلے کا اندازہ ہونا چاہیے، اور عنقریب انشاءاللہ العزیز یہ مسئلہ حل بھی ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جو ہونی چاہیے، اور اس میں سے یہ ہے کہ ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو صاحب سخن ہے جس کو کہا جائے، گفتگو کر سکتے ہیں، اور مختلف پیش رفتہ ممالک میں ان کی سکونت ہے، امریکہ میں سکونت ہے، یورپ میں سکونت ہے، اور دوسرے جگہوں پر ایسی جگہ جہاں ان ممالک کو آج کل کے دور میں یعنی پیش رفتہ ممالک کہا جاتا ہے، تو ان ممالک میں مومنین جو موجود ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے، چونکہ وہ صاحب سخن ہے، پڑھے لکھے لوگ ہے، ڈاکٹرز ہے، انجینئر ہے، اور وہ طبقہ ہے کہ جن کی گفتگو مؤثر ہے، تاثیر ہے ان کی گفتگو کی، تو ان کی ذمہ داری پھر بڑھ جاتی ہے، ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ ہیومن رائٹس کے مطابق قانونی گفتگو فرمائیں، اور لوگوں کے لیے اس بات کو واضح کرے کہ یہ مسئلہ کسی چھوٹے گروہ کا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک چھوٹا گروہ ہے اور انہوں نے آواز اٹھائی ہے، نہیں، یہ امت اسلامیہ کا مسئلہ ہے، بقی کی ویرانی امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، اور اگر دوسرے لوگ کم از کم اس میں ہمارے ساتھ شرکت نہیں فرماتے تو ہم خود بھی الحمدللہ اتنی تعداد میں ہے کہ ہم اپنے حق کو منوا سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ پہ بھی اسی عنوان سے گفتگو ہوگی۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور انشاءاللہ پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں حاضر خدمت رہیں گے۔ دوبارہ حاضر خدمت ہے، اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ پروگرام کے سیگمنٹ میں ہم مہمان کو بھی دعوت کرتے ہیں، اور آج ہمارے پاس ہمارے نہایت ہی معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا منہال رضا خیرآبادی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے، اور خوشبختانہ ہمارا رابطہ بھی قبلہ سے قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ اللہ کا کرم، آواز صاف جا رہی ہے؟ جی بالکل بالکل بالکل، الحمدللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو خود امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت دیا، اور بالخصوص اس مہم موضوع پر جو کہ ہماری خواہش بھی تھی کہ آپ سے وقت لے سکے، الحمدللہ آپ نے وقت دیا، نہایت ہی آپ کے شکر گزار ہے۔ جی اللہ، ہم بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ شرف بخشا کہ جنت البقیع کے عنوان سے ہم ناظرین کے روبرو ہو سکے اور اپنا احتجاج عالمی پیمانے پر درج کرا سکے انشاءاللہ۔ جنت البقیع کی انشاءاللہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میں وقت کو ضائع کیے بغیر قبلہ سوالات کا سلسلہ آپ کے قبلہ میں معذرت چاہتا ہوں، ذرا 5 منٹ رک جائیے کہ اہل حدود کا ایک پروگرام ہو رہا ہے، یہاں یہ لوگ ابھی گزر جائیں ورنہ شور شرابہ ہو رہا ہے۔ جی قبلہ انشاءاللہ 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 5 منٹ کا بریک لے لیجیے، آپ بیان کرتے رہیے، انشاءاللہ یہ لوگ گزر جاتے ہیں تو پھر پروگرام شروع کیا جائے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یک مسئلے پیش اومده
کاتب فرمائیں بعد از 5 دقیقے اذان پہ سر. جی انشاءاللہ العزیز کچھ تھوڑی سی پرابلم ہو گئی تھی. انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے دوبارہ رابطہ کرنے کی قبلہ کے ساتھ حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا منہال رضا خیر آبادی صاحب قبلہ کے ساتھ انشاءاللہ آج گفتگو رہے گی. گفتگو کا سلسلہ جہاں انہوں نے فرمایا کہ ایک احتجاج ہے گویا اہل بیت کے حق کے لیے احتجاج، بہت خوبصورت جملہ ہے. یعنی خود غیبت حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی اس غیبت کے دور میں، دور غیبت میں خود احتجاج کرنا، آواز اٹھا دینا ان حقوق کے لیے جو غیبت میں یقیناً ہر مومن کے فرائض میں سے شامل ہے. عرض کر چکے ہیں کہ سب سے بڑے مظلوم، ویسے تو مذہب شیعہ کے جتنے بھی پیروان ہے 1400 سال سے مظلوم ہے، ظالموں نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن سب سے بڑے مظلوم حضرت بقیت اللہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے. چونکہ ظاہر ہے کہ سید السادات، سردار امت، امام برحق، منصوص و منصوب من اللہ حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جو کہ وارث انبیاء، وارث اہل بیت، ائمہ اطہار علیہم السلام، وارث مومنین، وارث الدین، یعنی کائنات میں جو ہے ان سب چیز کا وارث اور مالک حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اور خود ان کے آباء و اجداد کی قبور بقی میں ویران کی گئی. زمانہ غیبت ہے، حضرت صبر کر رہے ہیں، صبر فرما رہے ہیں، اور اس دور میں گویا امتحان ہے مومنین کے لیے کہ وہ کیا کرتے ہیں. حسب استطاعت جتنی انسان کی بساط ہے، جتنی انسان جو کر سکتا ہے، یقیناً بقی کے لیے آواز اٹھانا اس دور میں واجب ہے، واجب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خود کچھ سال پہلے جو عسکریین سلام اللہ علیہما میں جو واقعہ پیش آیا، یہ بھی اسی بقی کی ایک کڑی تھی کہ جس طریقے سے ان ظالمین، کفار، مشرک، حتیٰ مشرک، انہوں نے جو ظلم کیے، بقی میں جو ظلم کر چکے ہیں، وہی ظلم انہوں نے سامرہ میں عسکریین علیہ السلام کے روضہ مقدسہ میں بھی وہی ظلم انجام دیا، اور خود انہدام گنبد عسکریین یہ اسی کی ایک کڑی ہے. اور اس سے پہلے بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کربلا کے اوپر جو خود ہارون الرشید علیہ اللعنہ والعذاب، اور اس سے پہلے متوکل عباسی لعنت اللہ علیہ، اور ان لوگوں کے دور میں جو چیزیں ہوئی تھی کربلا میں، یعنی انہوں نے حل چلا دیے تھے، بڑی کوشش کی تھی کہ ان سب چیزوں کو مٹا دیا جائے. خاندانی دہشت گرد ہے جی، خاندانی دہشت گرد ہے، ایسے دہشت گرد ہے کہ حد ہے، ابتدا سے ہی دہشت گرد. یعنی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خود شہادت حضرت رسول اللہ سے جہاں قلم اور دوات کی بات ہوئی تھی، وہاں سے لے کر انہوں نے جو قلم اور دوات کا انکار کر دیا تھا، پہلے سے ہی دہشت گردی وہیں سے شروع ہو گئی تھی. اور اس کے بعد حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی مظلومانہ شہادت، اس کے بعد معاویہ کے جنہوں نے زمینہ سازی کی قتل حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے، اور اس کے علاوہ ہمارے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے حتیٰ جنازے پہ تیر مارنا، جنازے پر تیر مارنا. اس کے علاوہ حضرت سید شہداء علیہ السلام کو مظلومانہ طریقے سے اصحاب اور اہل بیت علیہ السلام کو ان عظیم ہستیوں کے سمیت شہید کر دینا.
اور اسی طریقے سے ہمارے 12 اماموں کی یعنی 11 امام حسن عسکری علیہ السلام تک جو شہادت واقعہ ہوئی ہے، یہی دہشت گردیاں ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ خود بے حرمتی کرنا روضات اہل بیت علیہم السلام اور روضات اصحاب کرام، جو یہ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں شیعہ اصحاب کو نہیں مانتے، اصحاب کو آپ لوگ نہیں مانتے کہ ان کے قبروں کے اوپر بھی رحم نہیں کرتے، ہم تو اصحاب کو مانتے ہیں۔ صحابی ہونا چاہیے، کوئی فاسق فاجر ملعون نہ ہو، صحابی ہو تو کیوں نہیں مانیں گے، ضروری ہے۔ تو انہوں نے کربلا کے اوپر بھی اٹیک کر دیا تھا آل سعود نے، اور یہ دو اشخاص جو کہ طول تاریخ میں وہ بیڈ کریکٹر اور وہ جس کو کہا جائے وہ خوفناک دو چہرے، محمد ابن عبد الوہاب اور ابن تیمیہ، ان لوگوں نے چونکہ دہشت گرد تو یہ خاندانی تھے ہی، تو انہوں نے اس قسم کی مفتیوں کو اپنا پیشوا مان کے ان کے فتوے کو لے لیا اور بقی کی ویرانی کر دی۔ یعنی یہ اس قدر دہشت گرد ہے کہ خود روضہ رسول پر بھی یہ رحم کرنے والے نہیں تھے، لیکن مجبوری تھی، چھوڑ دیا۔ خود اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ ان کی دشمنی آپ ان کی کتابوں کو ملاحظہ کر سکتے ہیں، جہاں یہ ایک طرف سے کہتے ہیں ہم لوگ اہل بیت کو اپنا سید و سردار مانتے ہیں، اہل بیت کی محبت ہمارے دین میں واجب ہے۔ جی واجب ہے۔ آج کل کے دور میں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جہاں کل بھی گفتگو ہو رہی تھی حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان صاحب کے ساتھ، وہ بھی اسی نقطے پر ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ جو محبت کا دم بھرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ دوبارہ ہمارا رابطہ قبلہ کے ساتھ قائم ہو چکا ہے حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا منہال رضا خیر آبادی صاحب قبلہ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قبلہ مسئلہ حل ہو گیا انشاءاللہ؟ جی 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 الحمدللہ۔ قبلہ میں وقت کو ضائع کیے بغیر اس مہم ٹاپک پہ آپ سے گفتگو شروع کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے، اور قبلہ پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ خود یعنی اہل بیت علیہم السلام کی جو رسول اللہ کی احادیث کا ایک بہت بڑا سلسلہ موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، تو جہاں تمام امت مسلمہ متفق علیہ مسئلہ ہے یہ ان کا کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تو ان سب کے باوجود کیوں بقی کی ویرانی کی گئی؟ قبلہ اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں امام حسین انٹرنیشنل چینل اور جملہ ناظرین کی خدمت میں بقی کی ویرانی کے حوالے سے اس مصیبت عظمیٰ پر تمام عالم اسلام بالخصوص شیعان جہان کو تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ سلامت رہی۔ اور پورے چینل کی ٹیم ورک ہے ان کو ایک بار پھر میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے قبلہ، شکریہ عطا فرمائی کہ ایک بار پھر میں ناظرین سے بقی کی ویرانی کے حوالے سے اپنا احتجاج درج کرا کے عالم اسلام کو یہ بتا سکوں کہ بقی کی ویرانی کوئی سادہ سا مسئلہ نہیں ہے، کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، ایک پورا منصوبہ ہے جو اس کے پیچھے کار فرما ہے۔ صحیح۔ اس کے لیے میں مقدمتاً گفتگو یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ۔ کہ آپ اندازہ لگائیے مدینے کے کنارے پر جی اور یثرب کے کنارے پر واقع اس قبرستان کی اہمیت اور عظمت صحیح تمام امت اسلامیہ کے نزدیک مسلم، متفق، اور جی ہر آدمی اس کو تسلیم کر رہا ہے یقیناً۔ اور آج بھی ہر کلمہ گو اور واقعی جو مسلمان ہے جی وہ اس کی عظمت اور اس کی افادیت، اس کی انفرادیت، اس کی برکتوں سے کا قائل ہے اور اس کو تسلیم کر رہا ہے۔
صحیح اور صبح قیامت تک یہ عظمت ہر کلمہ گو کی نگاہ میں باقی اور قائم و دائم رہے گی، صحیح کیونکہ اس قبرستان میں آسود لحد وہ مقدس ہستیاں ہیں اللہ جن میں اکبر پیغمبر آخر الزمان کے اولاد امجاد، جی ازواج پیغمبر، امہات المومنین، جی جن کی محبت میں اور ان کی مودت سے سرشار ہو کر کلمہ گو جھوم جھوم کر مدح سرائی تو کرتا ہے، جی بالکل مگر افسوس اس بقی کی ویرانی پر افسوس کا اظہار بھی نہیں کرتا کہ جائے کہ احتجاج۔ بے شک بے شک تاریخ گواہ ہے، اگر آپ دیکھیں 1400 سال سے صحیح ہم شیعوں کا یہ امتیاز رہا ہے کہ ہم نے خاک بقی کو جی اپنے لیے سرمہ چشم تصور کیا بے شک اور اس کی عظمت اہمیت کو ہمیشہ تسلیم کیا اور دل سے لگایا بے اور شک اسے مانتے رہے، مکمل احترام و اکرام کرتے رہے۔ بے شک آل سعود نے کیوں جنت البقیع کو ویران کیا، یہ ایک بہت تفصیلی مسئلہ ہے، صحیح مگر مختصر طور پر دو تین باتیں میں ناظرین کے سامنے رکھ دوں تاکہ کسی حد تک میری بات کو ثبوت بھی مل جائے اور دلیل بھی قائم ہو جائے۔ جی آپ اندازہ لگائیے جب آل یہود و سعود نے حجاز پر قبضہ کیا صحیح تو تاریخ نے ایک نیا موڑ دیکھا، جی جب وہابی اور تکفیری عقائد کے حامل افراد اور پرتشدد تحریک کے داعی اور سرگرم لیڈروں نے اپنے شدت پسند عناصر کو کاربند کر دیا اور انہیں یہ حکم دیا کہ بقی کو تاراج کر دیا جائے۔ صحیح صحیح چنانچہ 8 شوال 1344 ہجری جی کا دن وہ المناک اور مصیبت کا دن تھا، اللہ اکبر وہ بھیانک منظر دنیا نے دیکھا کہ جس کو دیکھ کے آنکھیں آج بھی اشکبار ہے اور بے شک دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اللہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ابن عبد الوہاب کی ناجائز اور ناخلف اولادوں نے جی اللہ اپنے بالکل جی غیر اسلامی، غیر قرآنی، غیر الہی اور غیر سنتی عقائد اور اپنے تصورات اور اپنے مزعومات کے بنیاد پر تاریخی قبرستان جس سے امت مسلمہ کی عقیدت وابستہ تھی، جی جس کا احترام پوری امت مسلمہ کرتی تھی، بالکل جس میں صحابہ موجود ہیں، جس میں تابعین سو رہے ہیں، جی جس میں اولاد رسول سو رہی ہے، بے شک جس میں ائمہ معصومین سو رہے ہیں، جس میں امہات مومنین سو رہے ہیں، ان تمام لوگوں کے باوجود ان تمام قبروں کو مسمار کر دیا جا رہا ہے۔ اللہ اور وجہ کیا بتائی جاتی ہے، دلیل کیا دی جا رہی ہے؟ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ حدیثوں میں آیا ہے قبہ سازی حرام ہے، اللہ یہ مشرکانہ عمل ہے، یہ بدعت ہے، قبر پیغمبر کی زیارت کا سفر بھی ان لوگوں نے بدعت قرار دے دیا اور مشرکانہ عمل قرار دیا۔ مقصد کیا تھا؟ صحیح امت اسلامیہ کا شیرازہ بکھیر دو، جی پھوٹ ڈالو، اور یہ وہابی تحریک جی دراصل صحیح استعمار اور استفار کی نہایت زیرکی سے تیار کردہ اس منصوبے کا عملی پہلو ہے جی جو کائنات دیکھ رہی، بالکل بالکل جو انہوں نے اسلام کی تصویر بدلنے کے لیے، اسلام حقیقی کا جو چہرہ تھا وہ کائنات کے سامنے بدلنے کے لیے جو منصوبہ، جو پلان تیار کیا تھا، آل سعود کے ذریعے سے اس کو عملی جامہ پہنایا گیا۔ کیا آپ تصور کریں جب وہ حدیث کی بات کرتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ قبہ سازی حرام ہے، جی تو میں ایک ہی سوال کرتا ہوں جی کہ کیا انہیں معلوم نہیں کہ زمانے پیغمبر میں، صحیح زمانے اور دور پیغمبر اکرم میں خود مسلسل فرزندان توحید جب حج پر جاتے تھے تو حج کے بعد زیارت مدینہ میں کے لیے بھی تشریف لے جاتے تھے۔ جی اس بالکل کے بعد کا دور بھی جب دیکھیے گا تو اس دور میں بھی مسلمانوں نے ہمیشہ دور پیغمبر سے لے کے آج تک ہر دور میں جی فرزندان توحید کلمہ گو افراد نے مدینے کی زیارت کیا ہے۔
صحیح. تو اگر سفر زیارت یہ ممنوع تھا تو اس دور کے علماء، اس دور کے افاضل، اس دور کے صاحبان فکر و نظر کیا ان حدیثوں سے غافل تھے؟ انہیں پتہ نہیں تھا؟ جی بالکل. جو ابن وہاب کے ذریعے تیار کردہ ایک پرتشدد ہجوم نے تاراجی کا حکم صادر کروا لیا اور بقی کو تاراج بھی کر دیا. دوسری بات، جو قرآن کی بات کرتے ہیں، اگر قرآن سے دیکھا جائے تو قرآن میں بھی قبہ سازی اور یادگاروں کو بچانے اور اس کو محفوظ رکھنے کا ایک نمونہ ملتا ہے. جی آپ اگر اندازہ لگائیے تو اصحاب کہف تاریخ اسلام کا وہ مشہور ترین گروہ تھا جنہوں نے توحید اور یکتا پرستی کے لیے ہر ظلم و ستم کا مقابلہ کیا. اور جب وہ غار میں جا کے سو گئے اور لوگوں کو پتہ تھا کہ اسی غار میں اصحاب کہف سو رہے ہیں، تو تاریخ بتاتی، قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ وہاں پر ایک مسجد تعمیر کرائی گئی. کیوں مسجد تعمیر کرائی گئی؟ تاکہ ان کی یاد کو زندہ رکھا جا سکے، سبحان اللہ، ان کی نشانیوں کو باقی رکھا جا سکے. گویا یہ نشانیوں کو باقی رکھنا، یاد کو باقی رکھنا، یہ آج کا عمل نہیں ہے. اصحاب کہف سے پہلے بھی تھا، آج بھی ہے اور صبح قیامت تک باقی رہے گا. ان تمام باتوں کے بیانات کے بعد اگر ہم ایک مختصر سا تجزیہ کریں تو بڑی آسانی سے ان اسباب و علل کی طرف توجہ دلا سکتے ہیں کہ اگر قبہ سازی حرام تھی تو عبد الوہاب سے پہلے کہ علماء نے کیوں نہیں اس کو حرام قرار دیا؟ کیا ان لوگوں نے ان حدیثوں کو نہیں دیکھا تھا؟ کیا ان کی نظر میں یہ دلائل و براہین نہیں تھے؟ کیا وہ غافل تھے ان سے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسلام دشمن طاقتوں نے جو منصوبہ تیار کیا تھا، اس منصوبے عملی جامہ پہنایا ہے آل سعود اور آل یہود نے. انہوں نے استعمار و استکبار کی اس سازش کو عملی جامہ پہنایا جو برسوں سے تشنا تھی، اور وہ چاہتے تھے، راہیں تلاش کر رہے تھے. اور کیوں انہوں نے اس کو عملی جامہ پہنایا؟ اس کا صرف ایک سبب ہے، وہ ہے اہل بیت سے عداوت. اہل بیت اطرف سے دشمنی کی وجہ سے انہوں نے آل سعود میں یہ کام انجام دیا. مگر وہ اپنے آقاؤں کو خوش کر سکتے ہیں، پروردگار کو نہیں خوش کر سکتے. وہ اپنے تاج کو بچانے کے لیے وہ اپنے زرخرید آقاؤں کی غلامی برداشت کر رہے تھے، مگر انہیں نہیں پتا تھا کہ کائنات کی غلامی جہاں نثار ہوتی ہے اس دروازے کے ساتھ ہم ہتک حرمت کر رہے ہیں. انہیں خبر نہیں تھی. یہ عداوت و دشمنی آل محمد میں اتنا ڈوبے ہوئے تھے کہ انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوا کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھوکوں سے نہیں بجھایا جا سکتا ہے. یہ علامت ہے، یہ نشانیاں تم تاراج کر دو گے بقی کو، مگر دلوں سے جو الفت و مودت کی کا رشتہ ہے اس رشتے کو کبھی منقطع نہیں کر سکتے ہو. یہ وہ نور ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری پروردگار نے لیا ہے. سبحان اللہ، بے شک نہیں کیا جا سکتا. پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. کیوں نہیں بجھایا جا سکتا ہے اس چراغ کو پھوکوں سے؟ اس لیے کہ مشیت الہی کا فانوس ہے جو اس کی حفاظت کر رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ سوچ رہے تھے آل سعود کی اگر حکومت جو مسلسل جرائم اور مسلسل اہل بیت دشمنی سے بھری پڑی ہوئی ہے، اگر پوری حکومت کا مختصر جائزہ لوں تو 3 دور ہیں. آپ اندازہ لگائیے، دور حکومت ان کا کل 3 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے. پہلا حصہ جو 1160 ہجری سے 1235 تک کا دور ہے. صحیح. اس دور میں 5 بادشاہ ہوئے اور ان تمام بادشاہوں نے ظلم و ستم آل محمد کے ساتھ، آل محمد کے چاہنے والوں کے ساتھ، آل محمد کی نشانیوں کو مٹانے کے لیے روا رکھا ہر دور میں. بالکل مسلم ہے. بالکل 1216 میں 1216 ہجری میں کربلا پر حملہ ہوا، ہزاروں لوگوں کا خون بہایا گیا اور ذریعہ مقدس سرکار ابا عبداللہ الحسین کو تاراج کرنے کی کوشش کی گئی. بے شک. بقعے کو اور اس قبے کو مسمار کر دیا گیا.
1270 ہجری میں عبداللہ ابن سعود نے جب دوبارہ ایک لشکر تیار کیا اور تیار کر کے کربلا پر حملہ کرنے کے ارادے سے نکلا تو تقریباً 1000 سے زیادہ افراد کو قتل کیا، ان کا خون بہایا اور اس کے بعد روضہ حضرت ابا عبداللہ الحسین کو مسمار کرنے کی کوشش کی۔ یہ تو پہلا دور ہے جو تقریباً 75 سال کی مدت پر محیط ہے۔ دوسرا دور وہ دور تھا جس میں وہابیوں نے اپنے پرتشدد تحریک کو تھوڑا سا کمزور دیکھا، حالات ناسازگار ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا خاموشی اختیار کر لیا، اور وہ دور وہ تھا جب مصر کے بادشاہ محمد علی پاشا نے اپنے بیٹے ابراہیم کو ایک لشکر تیار کر کے یہ کہا کہ جاؤ اور جا کے حجاز پر حملہ کر دو اور وہاں کے بادشاہ کو گرفتار کر کے اور اسیر کر کے لے کے آؤ۔ چنانچہ وہ گیا اور اس نے وہاں بادشاہ کو اسیر کیا حجاز کے، اور اس کے خاندان کو لا کے قاہرہ میں سولی پر چڑھا دیا گیا۔ تو یہ وہ دور تھا جس میں تھوڑا سا خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ مگر تیسرا دور جب یہ آیا جو موجودہ دور حکومت ہے جو اب تک قائم ہے، یہ تیسرا دور جب آیا یہ عبدالعزیز ابن عبد الرحمن ابن فیصل سے شروع ہوتا ہے اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اسی دور میں دوبارہ جنت البقیع کو تاراج کیا گیا اور بقیع کو ویران کیا گیا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ صہیونیزم کی جو پالیسی تھی اس پالیسی کو عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ جی بالکل۔ اور دوسری وجہ شیعیت کی بڑھتی ہوئی مقبولیت نے وہابی فکروں کو، وہابی تحریک کو اس بات کا احساس دلا دیا تھا کہ اب ہماری حیات چند روزہ ہے، لہذا شیعیت کی بڑھتی مقبولیت کے آگے سد راہ بننے کے لیے، باندھ باندھنے کے لیے انہوں نے ان مقامات مقدسہ اور ان مزارات مقدسہ کو مسمار کرنا شروع کیا تاکہ ان کے حوصلوں کو پست کیا جا سکے، ان کے چہروں کو بگاڑا جا سکے۔ تیسری چیز جو سمجھ میں آتی ہے، مسلمانوں اور بالخصوص کائنات میں کے گوشہ و کنار میں بسے ہوئے شیعوں کا قتل عام جو وہابی تحریک کا بنیادی مقصد ہے، شیعیت کے وجود کو ختم کرنا، اس غرض اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے دشمن کے آلہ کار بن گئے اور ان کے اشاروں پر ناچتے ہوئے انہوں نے قتل و خون کی ندیاں کھیلی اور خوب بہائی ندیاں۔ جی بالکل۔ یہ قرآن و سنت کا دعویٰ تو ضرور کرتے ہیں کہ ہم قرآن والے ہیں، ہم سنت والے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ یہ قرآن والے ہیں نہ ان کا رابطہ سنت سے۔ یہ ایک اسلامی اور غیر قرآنی فرہنگ اور ثقافت کو دنیا میں رائج کر کے اسلام حقیقی اور اسلام محمدی اور اسلام حسینی کا چہرہ بدلنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور بظاہر انہی ناجائز اور غلط اہداف کی تکمیل کے لیے انہوں نے بقیع کو ویران کیا، دیگر مقامات مقدسہ پر بھی وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے انہوں نے حملے کیے اور اس کو ویران کرنے کی کوشش کیا۔ بے شک۔ جی قبلہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ نے وہ پس منظر بیان کر دیا کہ آخر وجوہات کیا تھے کہ بقیع کی ویرانی ہوئی۔ قبلہ ہمارے پاس تقریباً 5 سے 6 منٹ کا ٹائم ہے۔ میں اس 5-6 منٹ میں کے لیے قبلہ ایک سوال آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ خود بقیع کے تعمیر نو کے لیے دور حاضر میں، چونکہ یہ دور بھی دور غیبت امام زمان علیہ السلام ہے، مومنین کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ قبلہ اس پر بھی اگر 5-6 منٹ میں ایک وضاحت آپ فرمائیں۔ دیکھیے موجودہ حالات جی بہت ہی پرآشوب ہے۔ جی ہر چہار جانب اسلام دشمن اور شیعہ دشمن طاقتیں مسلسل شیعوں کو ٹارگٹ کر رہی ہیں اور ان کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن ان تمام حالات کے باوجود ایک امید نظر آ رہی ہے، اور وہ امید اگر آپ عالمی میڈیا اور بین الاقوامی اداروں کے تجزیے اور ان کے حالات کا مطالعہ کریں اور دقت سے دیکھیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج کہ اس ٹیکنالوجی کی ترقی کے دور میں جب مواصلاتی نظام اتنا
तरक्की याफ्ता हो चुका है जी कि लम्हों में दुनिया के किसी गोशे से बाखबर हुआ जा सकता है और उससे राबते में हुआ जा सकता है। यकीनन। ऐसे हालात में हर हक पसंद आदमी ये महसूस कर रहा है कि उसने इस आलमी मसले, जो बकी की वीरानी का मसला है, एक आलमी मसला है, एक बैनुल-अक़वामी मसला है, किसी कौम, किसी मतलब, किसी खित्ते और किसी जोग्राफियाई हदबंदियों में इसको कैद नहीं किया जा सकता। ये एक आलमी मसला है। आज हर हक पसंद इस बात का एहसास कर रहा है कि इस आलमी मसले से गफलत बरती गई। सही। हमने वो तवज्जो नहीं किया इस मसले पर जो तवज्जो करने का हक था। यकीनन। लिहाजा अगर ये एहसास आलमी बिरादरी में इस वक्त आलमी बिरादरी के साहिबाने हक और हकजू और हकबी अफराद में पाया जा रहा है, तो ऐसे में हमें आगे आना होगा और आगे आके मुस्तनद, मुदल्लल, मबाहिस और गुफ्तगू के जरिए से हमें अरबाब इख्तिदार, अरबाब दुवल को ये बावर कराना होगा कि कल आले सऊद ने इख्तिदार के नशे में, दुश्मनी आले बैत के नशे में चूर होके जो जुल्म ढाया है, उस जुल्म का खात्मा होना चाहिए, उसमें बुरान होना चाहिए। लिहाजा मुमकिन है कि अगर हम, बहुत मुमकिन है कि अगर हम काने कर लें तो तामीर जन्नतुल बकी की राहें हमवार हो जाए। दूसरी जरूरत इस सिलसिले में हमें ये करना है जो हमारे लिए जरूरी है और हमें अमली उसके लिए इक़दाम करना है कि उम्मत मुस्लिमा के एहसासात को अक़लानी पैराए में अक़लाना तौर पर एक दूसरे से मुस्तहकम करें, मजबूत बनाएं जी, और मजबूत करके उम्मत मुस्लिमा एक दूसरे के साथ मिल के वहाबियत की बेखनी का काम अमली तौर पर शुरू कर दे। सही। और जिस दिन ये वहाबियत का दुनिया से खात्मा हो जाएगा, खुद ब खुद राहें हमवार हो जाएंगी तामीर बकी की। आखिरी हमारी जिम्मेदारी है जी, जो हम आले मोहम्मद के चाहने वाले शिया अफराद की जिम्मेदारी है, वो है तमाम मकामात मुक़द्दसा का दिफा करना और उस दिफा के लिए एक जामे मंसूबा बनाना चाहिए। अरबाब फिक्र शऊर, इल्म दानिश आगे आए, सर जोड़ के बैठे जी, और शिया कौम के उन मज़ारात और उन मुक़द्दस मकामात की हिफाजत और उसके दिफा के लिए एक जामे मंसूबा बनाए। सही। और वो जामे मंसूबा सिर्फ बनाया न जाए, उसको ज़बानी तौर पर, किताबी तौर पर, अमली तौर पर उसको बरुए कार लाया जाए और उसके लिए वो राहें तलाश की जाए कि कैसे दिफा के लिए जो तैयार किया हुआ मंसूबा है उसको अमली जामा पहनाया जा सकता है। तो ऐसे में बहुत उम्मीद है, इसलिए कि दुनिया तशने इश्क व मोहब्बत है। जी बिल्कुल। दुनिया कत्ल खून से घबरा चुकी है। जी ऐसी है यकीनन। जरूरत है कि हम इस्लाम को अक़्ल फ़िक्र के रोशनी में दुनिया के सामने पेश करके उसकी हक़ानियत का कलमा पा। बेशक बेशक। क़िबला अल्लाह आपके तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू आपने फ़रमाई। मौला आपको सलामत रखे। करबला मुक़द्दसा में आपकी तरफ से नायब व ज़ियारा और दुआगो है। दिल तो चाहता है कि मज़ीद भी गुफ्तगू करते रहे, लेकिन यकीनन वक्त जो है वो मुख्तसर है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर भी किसी मौके पर बंदे हकीर कोशिश करता रहूँगा मोमिनीन के लिए कि आपसे इसी तरीके से वक्त लेता रहूँ और इस फैज़ अज़ीम से इंशाअल्लाह फैज़याब होते रहें। आपसे भी क़िबला इल्तिमा से दुआ करते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम अराकीन की तरफ से एक दफ़ा फिर भी आपके ममनून और मशकूर है कि आपने वक्त दिया और नहायत ही मुहिम नुकात पे आपने इशारा फरमाया। शुक्रिया क़िबला। फ़ी अमानिल्लाह। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। जी ये थे हमारे साथ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मिनहाल रज़ा खैराबादी साहब क़िबला, और बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई इन्होंने बकी की, क्या हमारी ज़िम्मेदारियां हैं और क्या हम कर सकते हैं, कौन से रास्ते ऐसे हैं कि जहां से हमें वारिद होके इस मसले के हल के लिए
کوئی نہ کوئی چیز اور کوئی نہ کوئی رستہ جو ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے اس کے حل کے لیے۔ یقیناً بہترین رستہ یہی ہے کہ جس کی طرف انہوں نے اشارہ بھی فرمایا کہ اتفاق ہو جائے عوام الناس کے اندر۔ اولاً کہ عوام الناس میں ہمارے پاس جو امت مسلمہ میں دو بڑی قومیں ہیں، ایک جو ہے وہ اہل تسنن ہے، وہ اہل تسنن جو ظاہراً اہل بیت سے محبت کے دعوے دار ہے، لیکن اگر ان کو بھی کھل کے دیکھ لیا جائے تو وہ بھی اس مسئلے میں آج تک، حتیٰ ان کے بہت بڑے مفتی جو آپ دیکھ رہے ہیں، خود ہمارے پاک و ہند میں بعض ایسے مفتی ہیں جو مولا امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل پڑھتے ہیں، بعض ان میں سے ایسے سوشل میڈیا کا دور ہے، نام لینا کیا، لیکن بہت سارے ایسے ہیں کہ جو مثلا سیدہ سلام اللہ علیہا کے فضائل پڑھتے ہیں، اہل بیت کے، یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ حتیٰ ان میں سے بعض ایسے بھی ہے کہ جو صحابہ سے بھی زیادہ اہل بیت کو مانتے ہیں، اور اس کے شواہد بھی موجود ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب بات آتی ہے، یا تو یہ مسئلہ کچھ اس طرح ہو چکا ہے کہ بقی کا مسئلہ خود اختصاص پیدا کر چکی ہے، خاص ہو چکا ہے مذہب شیعہ کے ساتھ، شاید اسی وجہ سے یہ لوگ جو ہے وہ گھبرا رہے ہیں کہ کہیں ہمیں لوگ شیعہ نہ سمجھے کہ یہ بھی شیعہ ہے، یا تو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، یا پھر مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ظاہر ہے کہ جو اہل بیت کے جو شیعہ ہے ان سے شاید ان کے ساتھ جو ہے خود یہ لوگ نہیں آنا چاہتے، یا یہ ہے کہ یہ لوگ صرف زبانی حد تک ہے اور بالعمل جو ہے ان لوگوں کے اندر وہ جرت نہیں ہے کہ عملی طور پہ یہ لوگ جو ہے وہ اٹھ کے بات کر سکے۔ تو یہاں پر جو ہمیں دیکھنا ہے تو یہ لوگ چونکہ باہر کا بندے سے اپنے گھر کا آدمی زیادہ وفادار اور زیادہ بااعتماد ہے، اور گھر کے جو لوگ ہیں ظاہر ہے ہمارے آج کے دور میں جو مذہب شیعہ ہے، مذہب حقہ ہے، مختلف گروہوں میں ہے، بٹ چکا ہے، تو ہم لوگوں کو یہ ان سے زیادہ اگر یہ بھی ملے تو بہتر ہے، مل کے کام کرے تو اچھی بات ہے، لیکن ان کو تھوڑا سا منانا مشکل ہو جائے گا۔ یعنی یہ ایک بات ہے جو ہمارے اندر اپنے شیعہ مومنین ہے، کہ جس کے اندر بھی آج کل لوگ کوشش کر رہے ہیں فراق ڈالنے کی، کوشش کر رہے ہیں ان کے اندر اختلافات ڈالنے کی، یہ دشمن قوتیں جو بظاہر شیعہ کا لبادہ اوڑھ کے بعض علماء اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہوئے شیعہ کو جو جس طریقے سے ان میں یہ فرقہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان لوگوں کو اولاً اپنے ذہنوں سے بھی نکالے اور ان کو نکالنے کی کوشش کرے، مذہب سے ہی نکال دے، اور جہاں رہتے ہیں شیعہ تو آپس میں اتفاق کے ساتھ، اگر صرف مومنین یعنی اتفاق بین المومنین بھی اگر ہو سکے صرف یہ، تو باقی کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہے، اور باقی میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اتفاق بین المسلمین جو ہے وہ ضروری ہے، جہاں کہیں کا مومن ہے اس کو اتفاق کرنا ہوگا اس مسئلے میں، تو جا کے پھر یہ مسئلہ جو ہے وہ قابل حل ہو سکتا ہے۔ ہر شخص ظاہر ہے کہ مکلف ہے، وہ ذمہ دار ہے، اور ہر شخص کو دشمن کے خلاف اٹھنا ہوگا، اور اس مسئلے میں ایک دوسرے کا ہاتھ میں ہاتھ تام کے اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجئے، چونکہ یہی وہ مسئلہ ہے کہ جس سے انشاءاللہ سارے مسائل حل ہوں گے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے تمام مومنین کی نیابت میں دعا گو ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔